نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اس کے سوا نہیں کہ عمل کا مدار تو صرف نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ چنانچہ مثلا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اور جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے بیاہ کرنے کے لیے ہجرت کی ہوگی، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ نیت کا بیان۔ نیت کا معنی اگرچہ قصد و ارادہ کے ہیں، مگر نیت دراصل اس غرض و غایت کا نام ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کوئی کام بالقصد والارادہ کرتا ہے، خواہ وہ غرض و غایت اچھی ہو خواہ بری، جیسا کہ حدیث میں اچھی اور بری دونوں قسم کی نیتوں کا ذکر ہے۔ یہی معنی حدیث میں مراد ہیں۔ چونکہ انسان بعض اوقات بے خیالی میں بغیر کسی خاص نیت و قصد و ارادے کے بھی کوئی نیک کام یا عبادت کر لیتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایسا نیک کام یا عبادت مقبول نہیں، اور نہ اس پر کوئی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہی عبادت مقبول و مطلوب ہے جو دل کی پوری توجہ کے ساتھ اور صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی دوسری غرض کے لیے نہ ہو۔ اسی لیے ہر عمل خیر اور عبادت و طاعت کے وقت دل کا پوری طرح اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت و طاعت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ یہی معنی احضار نیت کے ہیں، اور اسی معنی میں نیت کا لفظ عموماً استعمال ہوتا ہے۔ نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں، بلکہ دل کا اللہ اور اس کی عبادت کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ضروری ہے، اور اگر زبان سے بھی کہہ لے تو کچھ حرج نہیں، خواہ عربی میں کہے خواہ اردو میں یا کسی دوسری زبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یعنی حدیث انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ سے ماخوذ اور اسی کا اقتباس ہے۔ آیت کریمہ میں اسی اصول کو قربانی کی مثال میں بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں ہجرت کی مثال سمجھایا گیا ہے۔ اصول عام ہے، کوئی بھی عمل خیر اور طاعت و عبادت ہو، اس کا مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا پھل۔ سمجھ آیا؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ہم جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں، صحیح ہے نا، اگر وہ برا عمل ہے تو پھر تو وہ ہے ہی برا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ برا عمل ہے تو پھر تو وہ ہے ہی برا۔ لیکن اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا عمل بھی جب مقبول ہوگا جب اللہ کے لیے ہو، جب نیت ہماری اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ورنہ اگر کوئی آدمی اچھا عمل بھی کرے اور اگر اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہو تو پھر وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اللہ پاک اس کو ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو مثال کے طور پر ہجرت کرنا، ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنا اور کسی دوسری جگہ چلے جانا، تاکہ آدمی جو ہے اللہ کے دین پر چل سکے۔ جس جگہ پر وہ رہتا ہے وہاں پر وہ دین پر نہیں چل سکتا، وہاں پر مشکلات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر لوگ اسے نہیں چلنے دیتے، لوگ تنگ کرتے ہیں، دین پر نہیں چلنے دیتے، یا کسی اور قسم کی مشکلات ہیں۔ تو ان مشکلات کی وجہ سے وہ اپنے وطن کو، وہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اور کسی دوسری جگہ جا کر رہتا ہے۔
اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے لیے کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو قبول کرتا ہے، لیکن اگر وطن کو چھوڑنے کا، گھر بار کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کماؤں گا یا کسی عورت سے شادی کروں گا، تو پھر وہ ہجرت اسی کے لیے ہوتی ہے، وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح ہر عمل کو سمجھو کہ ہر عمل میں ہماری نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ تم لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور تم لوگ قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہو، بعض لوگ اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں، ہاں مولوی بنتے ہیں، صحیح ہے نا، تم لوگ ابھی قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہو، ناظرہ پڑھ رہے ہو، پھر بعض لوگ حفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اگر تمہارے اس کام کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بہت بڑا عمل ہے۔ اسی طرح جو قرآن شریف پڑھاتا ہے، صحیح ہے نا، جو قرآن شریف پڑھنا سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، دین اسلام کی تعلیم دیتا ہے، اگر اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، لیکن اللہ کے لیے ہو۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میں قرآن شریف پڑھ لوں گا اور اس کے بعد جو ہے نا لوگ مجھے کہیں گے ہاں دیکھو بھائی اس نے قرآن شریف پڑھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ میری واہ واہ ہوگی، تو پھر یہ عمل کیا ہوگا؟ بجائے کہ اس میں ثواب ملے، اس پر گناہ ملے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ میں قرآن شریف پڑھنا سیکھوں گا، پھر میں کہیں ملازمت کروں گا، میں قرآن شریف پڑھنا سکھاؤں گا، مجھے وظیفہ ملے گا، مجھے تنخواہ ملے گی، تنخواہ مقصود ہے، تو پھر یہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح جو مولوی بنتا ہے، جو اذان دیتا ہے، جو نماز پڑھاتا ہے، جو قرآن شریف کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآن شریف سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے یا سیکھتا سکھاتا دونوں ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے دین کا، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر اللہ پاک چھوٹے سے عمل کو بھی بہت عطا کرتا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے لیے کرے گا نا تو چھوٹا سا کام بھی کرے گا نا، چھوٹا سا کام بھی کرے گا نا تو اللہ پاک بہت ثواب دے گا، بہت اس کو بدلہ دے گا، اس کو جنت کی نعمتیں دے گا، سمجھے نا، اس کو ایسی چیزیں دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر بہت بڑا کام بھی کرے وہ بیکار ہے، سمجھے؟ تو ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھو، اللہ کے لیے رکھو کہ میں جو بھی دین کا کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، جہاد کروں گا، قرآن شریف کو پڑھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، جو کچھ بھی کروں گا میری نیت کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں کرو گے؟ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا